بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الرازقين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين أما بعد قال النبي عليه الصلاة والسلام قول الذات القصد المظلوم مولا مسلمانوں میں کو متوجہ ہونا چاہیے اور یقیناً متوجہ ہے کہ آج کچھ یوم القدس منایا جا رہا ہے، آج فلسطینیوں کا دن منایا جا رہا ہے، آج یوم بیت المقدس منایا جا رہا ہے، آج مظلومین جہاں کا دن منایا جا رہا ہے۔ میں اس موقع پر ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ علماء و دانشور و قوم کے زعماء نے بڑے خوبصورت خیالات میں بات ہے، تو آخر میں مختصر وقت میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ شیطانی طاقتوں نے بھرپور وسائل کا استعمال کیا، شیطانی طاقتوں نے بھرپور وسائل کو استعمال بھی کیا ہے، ان کے سہارے سے پوری دنیا میں مسلمانوں کو توڑنے کی کوشش کی، پوری دنیا میں مسلمانوں کے اندر تفرقہ کو ایجاد کیا ہے، پوری دنیا میں مسلمانوں کے اندر ان کو تقسیم کیا ہے، لیکن ان کے درے ان کی ساری کوششیں نقش پر آب ہو گئی اور ایک علی الزہرا کی نسل سے اور ان کی ذریت سے ایک ایسا پاکیزہ خون گرا ہے کہ جس خون نے تمام امت کو ایک مرکز پہ پھر جمع کر دیا۔ تھوڑا کہ نوٹ کریں، یہ جو میڈیا والے ہیں نوٹ کریں اور موبائل پہ اس کو، یہ بہت بڑا پیغام ہے، اس کو سمجھیں، اس کی حقیقت کو سمجھیں کہ ایک طرف شر کو غرب کے ابلیس پوری وسائل کے ساتھ، جدید وسائل کے ساتھ یہ کوشش کر رہے ہیں، اور ایک طرف نسل علی، نسل زہرا کا ایک ایسا پاکیزہ خون، ایک سید کا خون، وہ جیسے ہی مظلوم کا خون گرا، اس مظلوم نے تمام امت کو ایک نقطے پر جمع کیا ہے۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں شرق و غرب میں ایک ہی آواز بلند ہے، سید خامنائی، سید خامنائی۔ آج آواز بلند ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ راہبر کی زندگی میں ان کا بیان تمہارے لیے موت تھا، اور اب ان کی شہادت تمہارے لیے موت بن گئی ہے، اور اس کا جو تم نے اندازہ لگایا تھا وہ غلط تھا۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ اس موقع پر میں لمبی تقریر نہیں کرنا چاہتا ہوں، یہ غزہ یا ایران، اس وقت جو ایران میں حالات ہیں، یا غزہ یا فلسطین، یہ ایسا نہیں ہے کہ جو ایران ہے وہ ایک شیعہ ملک ہے، وہ ایک شیعہ ملک نہیں ہے بلکہ ایک اسلامی ملک ہے۔ اب کب فرقوں سے نکلیں گے؟ اب غزہ یا فلسطین ایک سنی ریاست ہے، ایک سنی ملک ہے، یہی تو ہمارا تعصب ہے، یہی تو ہماری سوچ ہے، یعنی ہماری یہ سوچ کی بستی ہے۔ ہمیں یہاں سے بلند ہونا ہوگا، نہ غزہ سنی ریاست ہے اور نہ ایران شیعہ ریاست ہے، ایران اسلامی ریاست ہے اور فلسطین سنی ریاست بلکہ اسلامی ریاست ہے، اور اس کے اندر بیت المقدس جو ہے وہ مسلمانوں کی غیرت کا مسئلہ ہے، وہ مسلمانوں کی عزت کا مسئلہ ہے۔ اسی طرح جس طرح بیت المقدس مسلمانوں کی عزت اور غیرت کا مسئلہ ہے، اسی طرح آج ایران بھی مسلمانوں کی عزت کا مسئلہ ہے، مسلمانوں کی غیرت کا مسئلہ ہے۔ آج ہمیں ایک فیصلہ کرنا ہوگا، نوٹ کریں اس بات کو، اپنے دل و دماغ میں اس کو جگہ دیں۔ میرے سامنے یہ کوئی چند بندے نہیں کھڑے ہوئے، میری آواز ریکارڈ ہو رہی ہے اور بہت دور تک جائے گی۔ آج تو تین قسم کے گروہ نظر آتے ہیں، ایک طرف قاتل ہے، ایک طرف ظالم ہے، اور ایک طرف خاموش تماشائی ہے۔ آپ نے فیصلہ کرنا ہے، ایک طرف مظلوم ہے، یعنی تین قسم کے گروہ ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے کہ جو قاتل کا گروہ ہے، ایک طرف ظالم کا گروہ ہے، اور ایک طرف خاموش تماشائی بیٹھے ہوئے، اور ایک طرف تنہا مظلوم کھڑے ہیں۔ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ قاتل کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا ظالم کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، یا پھر آپ نے خاموش تماشائی بننا ہے یا پھر مظلوم کا ساتھ دینا ہے۔ اب کسی کی تو ہم گارنٹی نہیں لیتے، کسی کی بھی تو ضمانت نہیں لیتے، لیکن کم از کم جس مکتب کے امام کو میں مانتا ہوں، جس امام
جس کے مکتب کے امام کو میں مانتا ہوں، جس کی ولایت اور امامت اور رشد کا میں دم بھرتا ہوں، اس علی کا فرمان ہے یاد رکھو میرے پیاروں، میرے ماننے والوں، میری سیرت کا دم بھرنے والوں، یاد رکھو ہمیشہ ظالم کے مخالف رہنا اور مظلوم کے حامی رہنا۔ آج غزہ مظلوم ہے، آج فلسطین مظلوم ہے، آج ایران مظلوم ہے، ٹرمپ ظالم ہے، نیتنیاہو ظالم ہے، امریکہ اور اسرائیل ظالم ہے، اور شرق و غرب میں بیٹھے ہوئے ان کے سر خرید وہ منافق ریاست ہیں، وہ منافق ریاست ہیں۔ یہ پیغام اس کو نوٹ کریں، وہ منافق ریاست ہیں کہ جو ان کے علاقہ بن کر اور ان کے غلام بن کر ان کے کام کر رہی، کون کہتا ہے؟ کیسا کہتا ہے؟ مکہ اور مدینہ میں ہم قربان ہونا ہے۔ مکہ اور مدینہ بھی ہماری ملت کا مسئلہ ہے، حرمت کا مسئلہ ہے، لیکن تم امریکی اڈو کو مکہ مدینہ کا نام نہ دو۔ امریکی اڈے حرام نہیں ہے، حرام مکی مکہ میں ہے، حرام نبی مدینہ میں ہے۔ تم نے امریکی اڈو کا نام حرام رکھ دیا ہے، کیوں منافقت کرتے ہو؟ بتاؤ کہ آج شاہ اشرف کا نام بیٹھے ہوئے شاہراہ بزرگ اور اس کی ناجائز اولاد ناجائز ریاست اسرائیل کے غلام اور ان کے ٹکڑوں پر بننے والے آج ان کے طرف ہم کے ساتھ اور شاہراہ کے ساتھ شاہراہ کے ساتھ یہ لگتا ہے۔ مکہ اور مدینہ کی بلیک میلنگ نہ کرو، ان کے اوپر جان ان کو شراب کی کمائی سے بات میں کر رہا ہوں، میں مکہ کا جہاد کر رہا ہوں، تمہیں کیا پتا کہ مکہ کی حرمت کیا، تمہیں کیا پتا کہ مدینہ کی حرمت کیا؟ ہمیں معلوم ہے کہ مکہ کی حرمت کو کیسے بچانا ہے۔ ہمارے مولا نے مکہ اور کعبہ کی حرمت بچانے کے لیے ہمیں کیا معلوم ہے کہ مکہ کی حرمت نبی کی حرمت کا؟ تم نے کس واسطے نبی کا ظہور کو مانگا، تم نے اظہار میں نبی کو مانگا کیا؟ کیا تاریخ اس کو بلا دے گی؟ ہمارے اجداد ہیں، کیا معلوم تم اس کی حفاظت کرو گے؟ وہ اس کی حفاظت کرنے کے لیے ہر مسلمان کا جو دل ہے اور دماغ ہے اور اس کی جان اور مال ہے وہ حرم کعبہ کے لیے وہ قربان ہے۔ لیکن تم امریکی اڈو کو اور ایران جو مار رہا ہے وہ امریکی اڈو کو مار رہا ہے۔ امریکہ کا جو یار ہے، امریکہ کا جو یار ہے، مرد آباد مرد آباد، مرد آباد مرد آباد۔ چونکہ یہ زمین پختہ زمین ہے، اس کے اندر حرم خدا ہے، اس کے اندر حرم نبی ہے، اس کے اندر کوئی نجس نہیں آ سکتا، اس کے اندر کوئی نجس نہیں آ سکتا۔ ایسا زمین پاک زمین ہے۔ ایران نجاست کو ختم کر رہا ہے، ایران نجاست کو ختم کر رہا ہے، نجس یہاں سے چلے جائیں گے، پاکی کی زمین ہے۔ اس لیے آج ہم کو حق کرنا ہوگا کہ حق کہاں ہے، باطل کہاں ہے، باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا ہوگی، ظالم کے آواز بیان کرنا ہوگی اور خاموش تماشائی۔ اور پھر یہ تاریخ میں نقل ہوا ہے، جوان جانتے ہیں، عالم جانتے ہیں، علماء کو پتا ہے، کان اللہ حکمت عدالت کا، کان اللہ حکمت عدالت کا، کان اللہ سایہ لائے کا فرق لعنت ہو اس قرآن کے اوپر جس نے آپ کو قتل کیا، لعنت ہو اس قرآن کے اوپر جس نے ہزاروں مسلمانوں کو قتل کیا، لعنت ہو اس قرآن کے اوپر جس نے ہزاروں مسلمانوں کو قتل کیا، لعنت ہو اس گروہ پر جو ظلم ہوتا دیکھ کر چپ رہا۔ لہذا آج فیصلہ کرنا پڑے گا۔ آپ کہیں کہ کیا ہو گئے 15 20 40 50 100 بندہ لے کے چوک میں کھڑے ہیں؟ نہیں، یہ آپ کی تقریروں سے کیا ہوگا؟ آپ کے زندہ باد مرد آباد نعرے لگانے سے کیا ہوگا؟ بہت کچھ ہوتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے، ہاں بہت کچھ ہوتا ہے۔ یہ جو اعمال ہے تاریخ کا حصہ بن رہی ہے کہ یہ نہ خاموش تماشائی تھے، نہ ظالم کے حامی تھے، نہ قاتل کے حامی تھے، بلکہ مظلوم کے لیے
اگر اور ریتی کر سکے تو چوک میں آ کے میدان میں کے غار میں چھپ کے نہیں، چوک میں آ کے مظلوم کے حق میں آواز کو بلند کیا۔ آواز کو میں میری الفاظ کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، پھر جناب محترم قمر آواز صاحب اعلان کریں گے کہ آقا اس پروگرام کا شیڈول